بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والوں کو ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 کونٹوں پہ لا دی جائے، 70 کونٹوں پہ لا، یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا، تو میں کیا کروں گا جب میں کیا کر سکتا ہوں، ادنیٰ سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف، اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے۔ رب اسماء حسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء حسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر، المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے والے کے ساتھ ہے، کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو انہو ربی احسن مثوائی، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا کل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا، آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹا بیٹا میں نے نہیں کرنا، بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی تھی، وہ کہتا ہے کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو تو میری 5-6 سالوں برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری اخیر میں کہ دیکھو تم نے مجھے کیا بات ہے، میں کہ ہوں میں رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو، نہیں مانی گئی، کیوں میرے لیے ٹھیک ہے تو مجھے پتا۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں، بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز، میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے نا تو لگتا ہے
سامنے آ گیا، سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا کا ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے۔ ایا تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری شبیہ نیاز۔ تو مالکی یوم الدین تک یوں لگتا ہے جسے اللہ سامنے آ گیا، کہتا ایا جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی، وہ اللہ۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا، اللہ۔ یا کا نستعین، تیری تجھے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڑی سندا نہیں، توڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک و ایاک نستعین۔ آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آئے۔ اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہو؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو اللہ میں سیدھا راستہ دے۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آجا اب پھر ماں اہدنا الصراط المستقیم۔ چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا، اثر میں آ گیا، مانگ۔ کیا مانگوں کا؟ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانور کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا،
اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہوئی آجا مغرب میں پھر مانگ، کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ۔ پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا۔ اب حالانکہ اب تمہیں سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی، کھلا بھی ہو چوڑا بھی، تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں، اور اللہ ہمیں کیا، او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا، تو بولے دی چھگی دی گلیاں کر اللہ کنو، نام ہے نا بولے دی چھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو صاف شفاف ہوتا، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے اور صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے، اور مستقیم ٹیڑھا میڑھا نہ، سیدھا، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ نائمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ نائمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ، کہیں چاہ پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے، ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی آئے گا؟ اس دفعہ ہم جا رہے تھے، رین یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے، راجن پور سے آگے راجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندار جماعت ہمیں یاد ہی نہ رہا، ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں۔ وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کی، تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا، مر گیا، تو تیل پیٹرول پمپ بھی کچھ نہیں، اتنی بڑھنا کوٹ میں ٹنگ دھکالا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس چیز میں آپ نوجوانوں کی جوانیاں لگ رہی ہیں، اس سے خوبصورت اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ الفاظ
تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی بول سکتا ہے، کیفیت 24 گھنٹے باقی رہتی ہے۔ تو میری اور آپ کی کیفیت میں شکر داخل ہو جائے کہ یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا۔ اس وقت جو حال ہے، او کبحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جو اندھیرے اتنے خوفناک ہوں، اتنے گہرے ہوں، اس میں ہمیں اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے بھی اور چلائے بھی، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی جواد اللہ کے پاس چلا گیا تو جو کچھ اس نے بنایا تھا ساتھ لے گیا۔ اس عمر میں کوئی بڑا تاجر مرتا تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا، سب کچھ ساتھ لے کے۔ ایک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، جیسے ہمارا عاصم، تو اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ مسلم بن عیینہ رحمہ اللہ جیسے اس کو تسلی دے رہے تھے، لیکن وہ تسلی نہیں آ رہی تھی۔ تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ، تو اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو پہلے رہائی مل جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو؟ اس کے ساتھ ہی آنسو روکے۔ ان کا بات سمجھ میں آیا، ویسے حدیث سجن المومن ہے وہ جنت الکافر ہے۔ تو وہ بچہ عین جوانی میں گیا اور کتنا کچھ اللہ نے اس سے کام لیا، سارا اس کے ساتھ چلا گیا اور وہ آخرت کے بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ تو کتنا کہ اس راہ میں چلتے ہوئے موت بھی کامیابی ہے اور زندگی بھی کامیابی ہے، بشرطے کہ نیت ٹھیک رہے، اخلاص ہو۔ تو اللہ کی پہچان خود بھی، میں بھی، یہ سارے بھی اس کو اپنے احساسات میں لے آئیں کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ پہلا سبق ہے، جو ایک دم نبی کی آواز پر سارا معاشرہ ہل جاتا تھا۔ کیا ہے؟ مسدس حالی کا شعر ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ یا صوت ہادی، سمجھ رہے ہو؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ صفا پہ چڑھے ہیں جب قم فانذر کا حکم آیا کہ یا فہر، یا بنی فہر۔ فہر قریش کا لقب فہر کو ملا تھا۔ یا بنی فہر صفا پر پڑھے، پہلے کہا یا صباح قریش۔ یہ وہ تھا اعلان ہلاکت، خطرہ، قریش کی ہلاکت۔ تو پھر سب سے پہلے قریش کے جد عمد کو یا فہر ابن مالک، پھر یا بنی لوی ابن غالب، پھر یا بنی قصی ابن کلاب، یا بنو کعب ابن مرہ، یا بنی عبد شمس، یا بنی نوفل، یا بنی امیہ، یا بنی عبد مطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی زہرہ، یا بنی تیم۔ یہ سارے قریش کے قبائل جو مجھے یاد رہے، شاید دو چار اور بھی ہیں، تو سب ایک دم کٹھے ہو گئے۔ ارأیتم لو قلت ان جیشا خلف الصفا یغیر علیکم تصدقونی؟ قالوا ما جربنا علیک الکذب قال فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ۔ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اس پر مجھے یہ سارا یاد آیا، ہل کے رہ گئے سارے، اور آخر کہہ اٹھا ابو لہب تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا۔ تو اگر اللہ کو دل میں اتار لیا ہے کوئی غم نہیں۔ قریش نے کہا انسب لنا ربک، کوئی عطا پتہ تو بتاؤ اپنے رب کا، چونکہ وہ تو اپنی نسلوں کے نام جانتے تھے نا۔ جیسے میں اللہ کے نبی کی پوری نسل کو سناتا ہوں، وہ ساری نسلوں کے نام جانتے تھے، تو اللہ کے نبی کو مذاقاً کہنے لگے انسب لنا ربک، تو بھی تو بتا کہ تیرے رب کا نسب کیا ہے۔ تو آپ کے بولنے سے پہلے جبریل آ کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور آپ کو پتا عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، بے شمار فرشتوں کے ساتھ سورہ اخلاص صرف 4 آیات کے لیے لاکھوں فرشتے اور جبریل
اور 332 صفحہ ہے قرآن میں قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی بات ہے۔ قل میرے محبوب کہیے، ہوا یہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے؟ وہ اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ پہلے اپنا نام بتایا۔ تم تو ابھی تک مولویوں نے اللہ کا نام نہیں شروع کیا، خدا 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 خدا۔ اور یہ سبق مجھے کہاں سے ملا؟ میں نے 90 کی دہائی میں، بلکہ 80 کی دہائی میں مکی مسجد میں بیان کیا۔ مغرب کے بعد بیان کے بعد ایک مقیم آئے، بوڑھے سے لمبا کر، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے محمود بن خالد، آپ خدا نہ کہا کریں، آپ اللہ کہا کریں۔ مجھے نہیں، مقیم تھے، اس سے آگے میں آگے پیچھے نہیں جانتا۔ وہ مجھے یہ کسی عالم نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھایا۔ ایک مکی مسجد کے مقیم تھے، یہ ان کی شکل تو آج تک ہی یاد ہے، 40-50 سال ہو گئے۔ اس کے بعد سے میں نے خدا کو نکال دیا۔ کہا ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ اب اگلا سوال تھا، نام کا تو پتہ چل گیا۔ ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، واحد نہیں، واحد کا تو ثانی ہوتا ہے، احد، هو اللہ احد، سبحان اللہ، توحید فی الذات۔ نام ایسا چنا ہے اللہ، سب حروف مہمل، کوئی حروف کیا کہتے ہیں ان کو؟ موجم، کوئی حرف موجم نہیں ہے کہ ایسا حرف ہو جو کسی نقطے کا بھی محتاج نہ ہو، اللہ۔ پھر میں بتایا کرتا ہوں کہ کیا عجب نام ہے۔ الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لام ہٹا دو تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک؟ ہاں ہٹا دو تو وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، سارا کچھ ہٹا کے ہاں رہنے دو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ایک حرف پر بھی وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہے۔ هو اللہ احد اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ آپ نے ابو جہل سے کہا، یا ابا جہل کلمۃ واحدا لو توتونہا لدانت لکم العرب وتؤدی لکم العجم الجزیہ۔ ایک بول میرا مان لو، عرب تمہارے دین پر آئے گا، عجم تمہیں جزیہ دے گا۔ انہوں نے کہا وہ ابھی کا 10 کلمات، ایسے ران پہ وہ ابھی کا، وہ تو کھڑا تھا، وہ ابھی کا 10 کلمات ہے، ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار، تو ایک کہتا ہے عرب تابع ہو جائے، عجم جزیہ دے، قولوا لا الہ الا اللہ اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اس پر اللہ نے قرآن کو اتارا کہ کیا کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تو وہ احد ہے، واحد نہیں ہے، واحد بھی اس کی صفت ہے۔ احد کا اصل ترجمہ فارسی میں ہے یکتا، جس کے ساتھ کوئی لگ نہ سکے، جس کے ساتھ کوئی واحد کا اثنین ہو جاتا ہے، وہ احد ہے، اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ توحید فی الذات، توحید فی الصفات۔ اللہ وہ اللہ ہے، وہ کیسا ہے؟ الصمد، سب اس کے محتاج، کوئی اس کا محتاج، سب اس کے تابع، وہ کسی کے تابع، سب ضرورت مند، کوئی شے اس کی ضرورت۔ کیا عجیب بات ہے کہ ہم آخر اللہ ایک ذات تو ہے نا، تو ذات مکان کو تو چاہتی ہے نا، تو وہ جو ہے عقیدہ کی چھوٹی کتاب تحاویہ، قدی لا یحویہ مکان، یہ اس کی عبارت، ولا یشتمل علیہ زمان۔ کتنی عجیب بات، نہ زمان میں ہے نہ مکان میں ہے۔ زمان و مکان تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے، تو خالق مخلوق میں کیسے آئے گا؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو زمان و مکان کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہے، کوئی اس کا محتاج ہے۔ یہ ان کے دلوں میں اتر گیا تھا،
پھر سمد میں کمال پیدا کرنے کے لیے نفی العلائق، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، لم یلد نیچے کوئی نسل نہیں ہے، ولم یولد اوپر کوئی نسل نہیں ہے، ہر شے سے پاک، ہر ذوف سے پاک، یطعم ولا یطعم، یحیی و یمیت۔ پھر اچھا چلو کیسا ہوگا، کوئی طرح سوچو تو صحیح کیسا ہوگا، تو خیال دوڑاؤ کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ کسی نے گھوڑا نہیں دیکھا تو گھوڑا کیویں ہوندا ہے، اینج ہوندا ہے اینج ہوندا ہے، کھوتے طرح خچر طرح، سوچیں سوچتا ہے آدمی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ سوچو، تو نتیجہ کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو سوچو گے کیا۔ یا من لا تراہ العیون، اے وہ جس سے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، اسے خیالوں میں سوچو تو آ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، تعریف کے قلم دوڑاؤ، سمندر سیاہی بناؤ، جبریل سے لے کر آخری انسان تک کو سمندر کے کنارے بٹھاؤ اور میری تعریف لکھو، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، میری تعریف ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی صورت میں کیا 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 جمع کر لی اللہ تعالیٰ، 4 آیات، ایسی توحید پورے قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ تمہارا رب کا نسب کیا ہے؟ وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ، اس کا کوئی نسب نہیں، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے تو ضرورتیں کیسے پوری کرتا ہے؟ الصمد، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، لا تقولوا ثلاثہ انتہوا وهو خیر لکم، اس کو کسی چیز کی ضرورت، لا تاخذوا سنہ ولا نوم، ہر چیز۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا بھی ہے؟ ویسے واہیات سوال کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کے بڑے بے وقوف ہوں، اللہ کے بارے میں ایسا پوچھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، میں سمجھا دیتا ہوں، 2 پیالے لے کے نا کھڑے ہو جاؤ رات کو، دیکھو صبح تک گرنے نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام من اولی العزم ہے نا، 5 بڑے نبیوں میں، اور طاقت میں بھی بے حد ہیں، تو 2 پیالے لے کے کھڑے ہو گئے۔ آدھی رات کے بعد سستی شروع ہوگی، پھر اونگ آنی شروع ہوگی، پھر ایک جھٹکا لگا تو پیالے گر گیا، ٹوٹ گئے۔ کہ موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ کائنات ایسے ہی ٹوٹ جائے جیسے یہ پیالے ٹوٹ گئے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، یہ غیب نہیں رہا، یعزب کہیں بھی نہیں چھپ سکتی، مثقال ذرہ، ذرہ اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، اتنا چھوٹا ہو جو نظر نہ آئے اسے ذرہ کہتے ہیں، جس کو ایٹم کہتے ہیں نا آج کی زبان۔ کہ تیرے رب کی نظروں سے تو نادیدہ چیزیں چھپی ہوئی کوئی نہیں، تو دیدہ چیزوں سے وہ کیسے غافل ہے؟ وہ اپنا تعارف کراتا ہے، کسی کا محتاج، کوئی میری ضرورت نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی روپ نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی جہت نہیں۔ سبحان اللہ، سننے کی ایسی طاقت ہے کہ دیکھنے کی ایسی طاقت ہے کہ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، کائنات کا غیب چابی تیرے رب کے پاس۔ پھر آگے دعویٰ کرتا ہے یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کے نیچے آج تک کوئی نہیں جا سکے، چونکہ اتنا پانی کا وزن ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے ان کو چپکا کر رکھ دیتا ہے، اتنا بڑے سے بڑا لوہے کا کوئی چیز ہوتا رہا۔ پچھلے دنوں وہ نہیں ایک آب 2 ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، وہ بیچارہ ایک تاجر ٹائٹینک دیکھنے گیا تھا، وہ پانی کے وزن نے اس کو برابر کر دیا، اور دیکھو ایک اتنی سی مچھلی اس پریشر کو برداشت کر کے چل رہی ہے، کیا کمال۔ سوچتے کیوں نہیں ہو کہ جس پریشر پر ٹائٹینک جیسا جہاز وہ ایسے پگھل گیا، وہاں مچھلی آرام سے چل رہی، نہ اس کے اوپر کوئی لوہا ہے، نہ تانبا ہے، نہ ایٹم ہے، یہ کیا میرے رب کا نظام ہے۔ لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، بر صرف زمین نہیں ہے، رب الخالی کے ریت کے کتنے ذرے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ایک ذرہ میں نے گنا ہوا ہے۔ رب الخالی سے اوپر جہاز اڑتا ہے، یہاں لاہور سے جب جاتے ہیں نا
جدہ کی طرف، تو دن کا ٹائم ہو تو وہ اس کے اوپر سے جہاز اڑتا ہے تو ایک ریت کا ہولناک ریگستان آتا ہے، اور میرا رب کہتا ہے اس کے سارے ذرے تیرے رب نے گنے ہوئے ہیں۔ والبحر، بحر تو بر سے بھی بڑا ہے، بحر 71% ہے اور بر 29% ہے، تو بحر کے مخلوق 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کے نیچے تک جو کچھ ہے لگا تھا میں دیکھ رہا ہوں، تو آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے پتہ کوئی احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ فیرا دبیب النملۃ السوداء، کتنی چیونٹیاں ہیں، علی الصخرۃ الصماء، کتنی چٹانیں ہیں، فی اللیلۃ الظلماء، روزانہ رات آتی ہے تو رب کیا کہہ رہا ہے، چیونٹی نہیں دیکھ رہا ہوں، چیونٹی کے پاؤں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے نہیں دیکھ رہا وہ، میرے جذبات کو نہیں دیکھ رہا وہ۔ پھر وہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، میں تو پوری دنیا پھرا ہوں، چلو اس کو چھوڑو، صرف پاکستان کی درخت دیکھ لو، فصلیں، درخت، پودے، بیلیں، گھاس، کتنے پتے روز گر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ایک بھی میری نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ کمال کی بات، خزاں میں سامنے درخت کھڑا ہوا ہے، اس سے پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو، ایک ہی درخت کھڑا ہوا ہے، دسمبر کا موسم ہے اور پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو۔ وہ کہتا نہیں، جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں اور اس پر جیسے ہی پتا گرتا ہے، تیرا رب تو اس سے بھی غافل ہے، تم سے کیسے غافل ہوگا؟ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تہ میں کتنے دانے ڈالتے ہیں ہم، پوری دنیا میں کاشتکاری کتنا بڑا نظام ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تیرے رب کی کتاب میں لکھا پڑا ہے، تو کیسے چھپو گے؟ وادیاں میرا دامن، وادیاں میرا دامن، راستے میری باہیں، جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، تو کیا خیال ہے میں تمہیں کافی نہیں؟ سبحان اللہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، میں کافی نہیں ہوں تو؟ پھر گلہ کرتا ہے ما قدر اللہ حق قدر، اتنا کچھ جان کے بھی تم نے میری قدر نہ کی۔ پھر ایک ایسا عجیب گلہ کرتا ہے کہ دل پہ غلتا ہے، یا ایہا الانسان، جیسے ماں کہتی ہے ہائے میرا بیٹا، اس میں کیا درد ہوتا ہے۔ جب عاصم کی میت پڑی تھی تو اس کی ماں اس پر جو پکار رہی تھی، اب بھی میرا کلیجہ پھٹ رہا۔ اللہ اپنی ساری محبت کو اس ایک لفظ میں جمع کر کے کہہ رہا ہے، یا ایہا الانسان، یا ایہا المومن، یا ایہا التقی، یا ایہا المسلم، انسان، ولیکن اکثر الناس لا یعقلون لا یعلمون، ساری دنیا کے اللہ کو گالیاں دینے والے، اللہ کو نہ جاننے والے، انکار کرنے والے، یا ایہا الانسان، کیا فریاد، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم۔ اولاد ماں باپ سے بدزن ہو جائے نا تو ماں باپ مر جاتے ہیں، تو وہ اس لہجے میں، او میرا بیٹا، ہم نے تمہیں جنا، ہم سے ہی تو منہ ماری کرتا ہے اور بدگمان ہوتا ہے، تو کیا گزرتی ہے ماں اور باپ کے کلیجے پر۔ اس نے تو خلقتہ بیدی، ما غرک، کس نے دھوکہ دیا، باللہ نہیں، بے رب، پالنے والے میں کیا محبت ہوتی ہے۔ پھر صرف رب نہیں، اب جمع کی ضمیر نہیں، کاف، ایک ایک کو اللہ سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ما غرک بربک، کون؟ الکریم، اور الذی خلقک، پھر اور فسواک، پھر اور فعدلک، پھر اور فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ضرور ابھی پہلے میں نے کیا بتایا، کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، ایک ایک انسان کو ایسے کہہ رہا ہے۔ اور کعب احبار سے مروی ایک یاد ہے، یا ابن آدم انی لک محب، نافرمان بچے سے
ماں محبت کا نہیں چھوڑ دیتے، جس نے دودھ پلایا ہوتا وہ کہتا ہے انی، اور لکا پہلے اور محب بعد میں، انی لکا، انی احبو کا نہیں کہا، انی لکا، اور مضارع کے بجائے اسمیہ ہے محبن، ہمیشہ میری تیرے ساتھ محبت ہے۔ پھر کیا کہا فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یہ دو ٹکے کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان، ضمیر، سب کچھ بیچنا پڑتا ہے، اور وہ خود ہماری طرح محتاج ہیں، اور وہ جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ کلکم فقراء الا من اغنیتہ، کلکم ضال الا من ہدیتہ، کلکم عار الا من کسوتہ۔ کیا ذات ہے! پھر وہ کہتا ہے فبحقی علیک کن لی محبا، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اور ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کے مطلب۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا، یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے، رب۔ اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انہ ربی احسن مثواي، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہ ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا، آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا
وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 تو میری 5-6 سال کا برا حال ہو گیا، کوئی بھی نہیں میری سن۔ اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات جانے، میں کہ ہن میں رو رو کے تھک گیا، ہن تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک نہیں اور مجھے پتا نہیں۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا زاد، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے آ گیا، سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا کا ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا کا۔ تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا ہوگا۔ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔ ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڈی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی کو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی ہے، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی
بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی، بھاگ کے واپس آیا۔ اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دیتا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا آ جا، اب پھر مانگ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا عصر میں آ جا، عصر میں آ گیا، مانگ، کیا مانگوں کا؟ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی۔ کبھی آم پہ انگور دیکھے؟ انگور پہ کریلا دیکھا؟ کبھی شیشم پہ پھل دیکھا؟ تو اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہوئی، نے کہا جا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہو گئی آجا، اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، تو آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر محل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں، اور اللہ نے کیا کہا، او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر رہا تھا، نام ہے نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے اور صراط
تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے ہیں، اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے وہ ناعمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ، کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے، کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے، راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں، تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کیے، تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا، مر گئے وہی تو تیل، پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، کی بڑھنا ہے ان کوٹ میں ٹنٹا دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے۔